سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 47 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محترم، وشلام گاؤں کے لوگوں نے آپ کے لیے جان کی قربانی بھی دی ہوئی ہے۔ کیا اتنی جلدی بھول گیا آپ کو کہ آپ کے لیے ہمارے گاؤں نے غلام خیل جیسے بڑے قبیلے سے ٹکر لی تھی؟ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اس نے احسان جتلانے میں بھی شرم محسوس نہیں کیا تھا۔ یار، آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں، میں ناراض ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا سمجھ کر یہاں آ گیا تھا۔ یقیناً آپ کا اور ہمارا تعلق بس پلوشہ کی زندگی تک تھا۔ خدا حافظ۔ وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی جذباتی دھونس کے سامنے میں نے فوراً ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کا بازو تھامتے ہوئے میں لجاجت سے بولا، قابل بھائی، ایسا تو خیر نہیں چلے گا۔ یہاں سے خفا ہو کر تو میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا، اور جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو میں کیا، میرا باپ بھی اس شادی میں شرکت کرے گا۔ باپ کو زحمت نہ دیں، صرف آپ کی ضرورت ہے۔ خوشحال بھائی کی بھی یہی تمنا تھی۔ نشانے بازی کا بھی مقابلہ رکھا ہے، شاید آپ حصہ لینا چاہیں۔ بس 2 دن ہمیں دے دینا، تیسرے دن واپس آ جانا۔ میرا مفاہمتی لہجہ سنتے ہی اس نے ناراضگی ختم کر دی تھی۔ کب آنا ہوگا؟ اسی جمعے اور ہفتے کو اتوار کو واپس آ جانا۔ وہ سوموار کا دن تھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں جمعرات کی صبح یہاں سے نکلوں گا۔ قابل خان نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ تو خیر میں نہیں کہوں گا کہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، ہمارا آپ پر پورا پورا حق ہے۔ صحیح کہا، میں بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ رات میرے پاس گزار کر قابل خان اگلی صبح واپس لوٹ گیا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے میں نے رومانہ کو بھی تیار ہونے کا کہہ دیا تھا، مگر ابو جان، پھپھو اور امی جان نے صاف انکار کر دیا۔ وہ رومانہ کو کسی صورت وزیرستان جانے کی اجازت دینے پر تیار نہیں تھے۔ میں نے بھی انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بدھ کے دن میں سپہر کو گھر سے نکلا۔ راول پنڈی جا کر میں نے دلہا دلہن کے لیے تھوڑی سی خریداری کی اور وہاں سے رات کو ڈیرہ اسماعیل خان کی گاڑی پکڑ کر صبح دم ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں صرف ناشتہ کرنے رکا اور پھر وانا کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وانا سے وشلام کی ویگن بھی آسانی سے مل گئی تھی۔ میں جمعرات کی شام کو وشلام پہنچ گیا تھا۔ خوشحال خان اور قابل خان مجھے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ شادی کا ہنگامہ زوروں پر تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسی بیٹھک میں قیام کرنا پڑ گیا تھا جہاں کبھی میں پلوشے کے ساتھ اپنی زندگی کے خوبصورت ترین دن گزار چکا تھا۔ اب تک بیٹھک کے اس کمرے سے پلوشے کے وجود کی خوشبو آ رہی تھی۔ جمعے کے دن نشانے بازی کے بہت بڑے مقابلے کا انعقاد ہوا تھا۔ قابل خان کے بہت زیادہ زور دینے کے باوجود میں نے اس مقابلے میں حصہ نہیں لیا۔ جیتنے والے نے 5 گولیاں فائر کر کے 300 میٹر کے فاصلے پر موجود ایک چھوٹے سے شیشے کا نشانہ بنایا تھا۔ وہاں موجود وشلام گاؤں کے قریباً تمام لوگ مجھ سے واقف تھے۔ مقابلہ ختم ہونے کے بعد کافی لوگوں کے اصرار پر میں نے کلاشنکوف تھام لی تھی۔ صرف ایک گولی چلا کر میں نے اسی فاصلے پر موجود شیشے کو نشانہ بنا لیا تھا۔ لوگوں نے زوردار نعرے سے مجھے سراہا تھا۔ ہفتے کی رات کو خصوصی پروگرام تھا۔ قابل خان نے پشتو کے 2 مشہور گلوکاروں کو بلایا ہوا تھا۔ عشاء کے بعد رباب کے تار اور طبلے کی دھمک سے وشلام گاؤں کے در و دیوار جھوم اٹھے تھے۔ گاؤں سے باہر انہوں نے پہاڑی کے دامن میں سٹیج بنایا ہوا تھا جہاں یہ محفل سجی تھی۔ نہ جانے کیوں پشتو ساز اور دھن سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے پلوشہ کا خوبصورت وجود تھرکتا ہوا نظر آنے لگا۔ راجو، میں اپنی شادی میں ناچوں گی، اس کی مدھر آواز میرے کانوں میں گونجی اور میری آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس نے کتنی حسرت سے کہا تھا، راجو، پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا جب آپ تھکے ہارے باہر سے آئیں گے اور میں آپ کے سامنے کھانا رکھوں گی جو آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ آپ مجھے ڈانٹیں گے اور میں رونے لگ جاؤں گی، اور آپ کھانا پینا بھول کر مجھے منانے لگ جائیں گے، اور دیر تک مناتے رہیں گے، دیر تک۔ ہاں، دیر تک مناتا رہوں گا، دیر تک۔ بس ایک بار واپس لوٹ آؤ۔ میرے دل میں ایسی حسرت اٹھی جس کا پورا ہونا یقیناً ناممکن تھا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ پاک کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ معجزے صرف انبیاء پاک کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں راجے میاں۔ میں نے خود کو جھڑکا اور اپنی توجہ گانے والے کی طرف متوجہ کر لی، جو اپنی خوبصورت آواز میں
ایک پشتو گانا گا رہا تھا جس کے معنی تھے، محبوب نے اپنے کالے بالوں کے لیے مجھ سے پھول مانگے ہیں، اے بہار کبھی تو ہمارے گاؤں میں بھی چکر لگا لو۔ گا رہا تھا، میری پلوشا کے بال بھی تو اب بڑے ہو گئے ہوتے، کیا وہ بھی بالوں میں لگانے کے لیے پھول مانگنے کی ضد کیا کرتی تو کیا میں بھی یوں ہی موسم بہار کی منتیں کر رہا ہوتا؟ ایک دم میرے لیے وہاں بیٹھنا دوبر ہو گیا۔ میں نے ساتھ بیٹھے قابل خان کو کہا، یار میرے سر میں درد ہے، اگر اجازت ہو تو تھوڑا آرام کرنا چاہوں گا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ وہ خفا ہونے لگا۔ میں نے فوراً کہا، معذرت خواہ ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ وہ مصر ہوا، تھوڑی دیر تو بیٹھو، ایک خاص آئٹم سن کر چلے جانا۔ نہیں شکریہ، میرے سر میں بہت درد ہے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اچھا وہ خاص آئٹم میں ابھی چلوا دیتا ہوں، بس آپ 2 منٹ انتظار کریں۔ وہ اٹھ کر اسٹیج کی طرف بڑھا، مگر میں اس کی ناراضی کو نظر انداز کرتا ہوا کناتوں کی چار دیواری سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دور آتے ہی میرے کانوں میں قابل خان محسود کی آواز آنے لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، میرا دماغ الجھا ہوا تھا۔ اعلیٰ کوالٹی کا ساؤنڈ سسٹم ہوتے ہوئے بھی میری سمجھ میں اس کی آواز نہیں آئی۔ وہ غالباً کسی مہمان گانے بجانے والی کے بارے میں کوئی اعلان کر رہا تھا، اور پھر اس وقت میں بیٹھک میں داخل ہو رہا تھا جب میری سماعتوں میں ایک عورت کی درد بھری آواز گونجی، ہجر کے کالے اندھیرے چھا گئے ہیں، اللہ خیر، تمام غم میرے پیچھے ہی پڑے ہیں، اللہ خیر۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ گویا اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ کیا سماعتیں مجھے دھوکہ دے رہی تھی یا قدرت میرے ساتھ کوئی مذاق کرنے پر تلی تھی؟ میری ٹانگوں نے جسم کا بوجھ اٹھانے سے گویا معذوری ظاہر کر دی تھی۔ میں نے بیٹھک کے دروازے کا پٹ تھام لیا، میرا پورا جسم ہی گوش بن گیا تھا۔ کہاں جاؤں اور کس کو فریاد کروں؟ بالکل اسی کی آواز تھی کہ میری امید کے دیے ہی بجھ چکے ہیں، اللہ خیر۔ اس آواز کو میں بھلا کیسے بھلا سکتا تھا؟ جی ہاں، وہ پلوشا ہی کی آواز تھی۔ اپنی غیر ہوتی حالت کو سنبھال کر میں پیچھے مڑ کر بھاگ پڑا۔ 2-3 قدم لیتے ہی ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل گر گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سازندے ساز بجا رہے ہیں یا نہیں، رباب کے تاروں کو چھیڑا جا رہا ہے یا نہیں، تبلچی اور گھڑا بجانے والوں کے ہاتھ رکے ہوئے ہیں یا مصروف ہیں۔ میرے کانوں میں تو بس اس کی درد سے لبریز آواز گونج رہی تھی، اس رات کی صبح نہیں ہو رہی، یا اللہ یہ اور بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے اور میرے ساتھ فقط غم ہے۔ چہرے پر لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں اور میرے ساتھ فقط غم ہے۔ اس کے الفاظ صرف معنوی طور پر درد انگیز نہیں تھے، اس کی آواز سے ظاہر ہونے والی اذیت بھی دل کو محسوس ہو رہی تھی۔ میں زمین پر ہاتھ ٹیک کر اٹھا اور پھر دوڑ پڑا۔ پہلے والی چوٹ مجھے بھول چکی تھی، بلکہ اس وقت میرے دماغ میں کچھ تھا تو وہ پلوشا کی آواز کے متعلق تھا۔ کیا کسی کی آواز اس قدر مماثل ہو سکتی تھی؟ غم ہی غم اور ہجر کے کالے اندھیرے ہیں، عجیب زندگی ہے، ہمیشہ سر میں خاک سجائے در بدر پریشانیاں سمیٹتی ہوئی عجیب زندگی ہے۔ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، منزلیں دور ہوتی جا رہی ہیں اور میرے ساتھ فقط غم ہیں۔ چہرے پر لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں اور میرے ساتھ فقط غم ہے۔ وہ زندہ تھی تو کیسے؟ اسے چھپنے کی کیا ضرورت آن پڑی، اور جب خود مرضی سے چھپی تو اتنے درد بھرے انداز سے گانے کا کیا جواز؟ اس کے الفاظ کو سنتا ہوا میں آگے بڑھتا گیا۔ وقت اور حالات کے ہاتھوں قیدی بنا تنہا آہو بقا میں مصروف ہوں، دنیا میں بات کرنے کے بھی قابل نہیں رہا، تنہا آہو بقا میں مصروف ہوں۔ ہڈیاں خشک ہو رہی ہیں، بدن کا گوشت گل سڑ رہا ہے اور میرے ساتھ فقط غم ہے۔ چہرے پر لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں اور میرے ساتھ فقط غم ہے۔ کیا اسی وجہ سے قابل خان نے مجھ پر شادی میں شرکت پر زور دی تھی، یہاں تک کہ وہ احسان جتلانے کی گھٹیا اور غیر اخلاقی حرکت سے بھی باز نہیں آیا تھا؟ اور ابھی میرے محفل سے اٹھنے پر بھی اس نے میرے خصوصی آئٹم کو سننے پر کتنا زور دیا تھا۔ یقیناً وہ چاہتا تھا کہ مجھ تک پلوشا کا درد پہنچ جائے، اس کا درد و غم آواز کی صورت میں فضاؤں کا سینہ چیر کر مجھے بے حال کرتا جا رہا تھا۔ میں پنڈال میں داخل ہوا، ارد گرد کے علاقے سے بھی کافی لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتے ہوئے میں آگے بڑھنے لگا، اس کی درد بھری آواز گونج رہی تھی، موت کے سفر پر رواں مسافر، ہر بندے کی باتوں کا نشانہ ہوں، تمام مجھ پہ ہنستے ہیں، میرے بہتے اشک جو بے قیمت ہیں اور فقط ہنسی کا باعث بنتے ہیں، خشک لبوں سے یاروں کو جدا ہوتے دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھ فقط غم ہے۔ چہرے پر لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں اور میرے ساتھ فقط غم ہے۔ اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ لوگوں نے تالیاں بجا کر اور نعرے بلند کر کے اس کے درد کو سراہا۔
اس کی نوحہ خوانی اور بین سے لطف اندوز ہونے والے اس آواز کے پیچھے چھپی اذیت کو محسوس نہیں کر سکے تھے، یا اگر کی بھی تھی تو اسے کسی گلوکار کے کمال سے تشبیہ دی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا میں آگے نکلا۔ گلوکاروں کے بیٹھنے کے لیے زمین سے 4-5 فٹ بلند سٹیج بنایا گیا تھا۔ سٹیج کے سامنے دائیں بائیں چارپائیاں پڑی تھیں جن پر مختلف قبیلوں کے سردار، ملک وغیرہ براجمان تھے۔ سامنے کی طرف بھی چارپائیوں کی 2 قطاریں بچھی تھیں اور اس کے بعد عام لوگ، جس کو جدھر جگہ ملی تھی کی بنیاد پر چاروں طرف موجود تھے۔ میں چونکہ مہمان خصوصی تھا اس لیے پہلے سامنے کی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ البتہ ایک بار اٹھ کر جانے کے بعد مجھے آگے جانے کے لیے کافی زور لگانا پڑا تھا۔ وہ مجھے اسٹیج پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ غور سے دیکھنے پر ایک پردہ لگا ہوا نظر آیا، وہ اسی کے پیچھے موجود تھی۔ لوگ اس سے ایک اور گانے کی فرمائش کر رہے تھے اور میں تمام سے بے نیاز اسٹیج کی طرف بڑھتا گیا۔ چارپائیوں کی قطار سے گزر کر خالی جگہ پر پہنچتے ہی میں بھاگ کر اسٹیج تک جا پہنچا۔ اسٹیج پر موجود گلوکار اور سازندوں نے شاید مجھے گیت سنگیت کا ایسا شیدائی سمجھا تھا جو 2-3 بول سن کر گلوکاروں کی طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ شاید لوگ بھی کچھ ایسا ہی سمجھ رہے ہوں، مگر اس وقت مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے حواس میں تھا ہی کہاں کہ کوئی سدھ بدھ ہوتی۔ جو ہی میں اسٹیج پر چڑھا، دائیں بائیں کھڑے انتظامیہ کے آدمیوں نے میرے قریب آنا چاہا۔ سب سے پہلے قریب پہنچنے والے کی چھاتی پر میری زوردار لات پڑی اور اس کے ساتھ ہی میں نے کوٹ کی جیب سے گلوک نکال کر لہراتے ہوئے دھاڑا، اگر کوئی قریب آیا تو جان سے جائے گا۔ یہ کہتے ہی میں پردے کے پیچھے گھستا چلا گیا۔ باہر شور مچ گیا تھا، پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ کوئی چیخ چیخ کر لوگوں کو سب اچھا ہے کہ تسلی دے رہا تھا، میں تو پردے کے پیچھے موجود وجود کی طرف متوجہ تھا۔ 100% وہی تھی، میری پلوشا، میری جان حیات، مگر پہلے سے بہت بدلی ہوئی۔ وہ پہلے والی پلوشا لگ ہی نہیں رہی تھی۔ صرف ایک چیز جو اس کے جسم پر پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی، وہ اس کے بال تھے، جو اب کندھوں سے نیچے تک جھول رہے تھے، مگر ان ریشمی بالوں کی بھی بری حالت تھی، الجھے ہوئے، روکھے اور بے رونق، شاید ان میں کئی ہفتوں سے کنگھی نہیں کی گئی تھی۔ اس کے سرخ و سفید کندھاری اناروں کے مشابہ گال پچک کر اندر کو دھنس گئے تھے۔ موٹی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا گداز جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ مجموعی طور پر اس نے ایسا حلیہ بنایا ہوا تھا جیسا بھیک مانگنے والی عورتوں کا ہوتا ہے۔ یقیناً اسے نہائے ہوئے بھی کئی ہفتے گزر گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہونٹ کپ کپائے اور اس نے جلدی سے اپنی اوڑھنی چہرے پر لپیٹ لی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے اس کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ ویران آنکھوں میں نمودار ہونے والے پانی کو وہ روک تو نہیں سکی تھی، البتہ چھپانے کے لیے اس نے چہرہ نیچے جھکا لیا تھا۔ بھائی صاحب، آپ، کسی مرد نے مجھے واپس لے جانے کے لیے بازو سے پکڑنا چاہا تھا۔ میں ایک دم گھوما، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے میرا بھرپور مکہ اس کی کن پٹی پر لگا۔ وہ اچھل کر نیچے گرا اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اس کے ساتھ ہی میں دھاڑا۔ کہا نا، اگر کوئی قریب آیا تو جان سے جائے گا۔ ذیشان بھائی، بات تو سنیں۔ قابل خان اندر داخل ہوا۔ بکواس بند کرو قابل خان، اور دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ میں تمہارا منحوس چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ پلوشا کی موت کی جھوٹی خبر اسی نے تو ہم تک پہنچائی تھی۔ ہمیں حقیقت سے بے خبر رکھنے والا وہی تو تھا۔ میری بات تو سن لو، اس نے مجھے منانے کی کوشش کی۔ نہیں سننی تمہاری کوئی گھٹیا بات۔ یہ کہتے ہی میں نے گھٹنوں کے بل پلوشا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پستول جیب میں ڈالا اور اس کو بازوؤں سے تھام لیا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میری طرف دیکھو۔ نہ جانے اس وقت میری آواز کن کیفیات کا مجموعہ بن گئی تھی، غصہ، درد، پریشانی، پشیمانی، اذیت، حیرانی، پتہ نہیں اور بھی کون کون سے احساسات میرے لہجے میں شامل تھے۔ میں آپ کو نہیں جانتی، کوئل سی آواز میں وہ منمنا کر رہ گئی تھی۔ صحیح کہا، میں بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اگر جانتی ہوتی تو یقیناً یوں نہ کرتی۔ میں اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں نے دھاڑتے ہوئے قطع کلامی کر کے کہا، خاموش، تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتا، چلو میرے ساتھ۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے کانپی اور اس کے ساتھ ہی اس نے دائیں بائیں پڑی 2 بیساکھیاں پکڑ لیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کیا وہ معذور ہو گئی تھی؟ یقیناً یہی بات تھی، ورنہ اسے چھپنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ اس سے پہلے کہ وہ بیساکھیوں کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرتی، میں نے دونوں بیساکھیاں اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دی۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے مضبوط بازوؤں میں تھی۔ وہ پہلے بھی مجھے پھول کی طرح لگا کرتی تھی، اس وقت تو اس کے جسم پر گوشت کا نام و نشان ہی نہیں تھا، نرا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی ناگوار بو بھی مجھے مشک و عنبر سے زیادہ بھینی بھینی لگ رہی تھی۔
اس کی ہڈیوں کی سختی ریشم و کم خواب سے بھی ملائم محسوس ہو رہی تھی۔ رومانہ جیسی پرکشش لڑکی کی بے تحاشا محبت بھی میرے دل سے اس کی چاہت دور نہیں کر سکی تھی۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح میرے دل کے سنگھاسن پر براجمان تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی محبوب ہو گئی تھی۔ اسے سینے سے لپٹائے میں نے پنڈال کے عقبی راستے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ قابل خان وہیں کھڑا پشیمان نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ باقی لوگوں کو اس نے آرام سے بیٹھنے کا مشورہ دے دیا تھا۔ میں پنڈال سے باہر نکلا، میرا رخ بیٹھک کی جانب تھا۔ اپنے نحیف بازو میرے گلے میں ڈال کر وہ میرے کندھے پر سر ٹیکے آنسو بہا رہی تھی۔ میں خاموشی سے چلتا رہا۔ ساؤنڈ سسٹم پر خوشحال خان کی آواز ابھری۔ وہ لوگوں کو آرام سے بیٹھنے کا مشورہ دے کر محفل جاری رہنے کا پیغام سنا رہا تھا۔ میں بس پلوشہ کے وجود کو محسوس کرتا ہوا بیٹھک کی طرف بڑھتا رہا۔ وہاں بیٹھک میں چند اور مہمانوں کا بھی بسیرا تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی میں نے بیرونی دروازہ کنڈی کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ہماری تنہائی میں مخل ہو۔ ان مہمانوں کو قابل خان اور خوشحال خان خود ہی سنبھال لیتے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے بڑے آرام سے پلوشہ کو ایک چارپائی پر لٹایا۔ اس کا جسم اب تک ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میری چھاتی اس کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی تھی، جانے وہ خوشی کے آنسو تھے یا اپنی معذوری پر دکھ کے اظہار کے لیے بہائے گئے تھے۔ اس کے سر کی جانب بیٹھتے ہوئے میں نے اس کا سر اپنے زانوں پر منتقل کیا اور صدیوں کی پیاسی نگاہوں کو اس کی دید سے سیراب کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اسے محسوس کرتا رہا۔ میں اس وقت کی کیفیات کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اس وقت خوش تھا، اس سے سخت خفا بھی تھا، پریشان تھا، اس کی معذوری کو دیکھ کر دکھی تھا، یا شاید میرے دماغ میں ان سب سے ہٹ کر کچھ چل رہا تھا۔ بہت سی دیر گزر گئی، پھر اس کی کراہتی ہوئی آواز مجھے کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ راجو، مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی۔ کبھی نہیں، زندگی بھر معاف نہیں کروں گا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ معافی طلب بھی کر سکو۔ پتہ نہیں میرے لہجے سے غصہ جھلک رہا تھا یا سخت ناراضی۔ وہ کراہی، راجو، اب میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی تھی۔ نرا بوجھ ہی تو تھی، ایسا بوجھ بہت جلد تھکا دیا کرتا ہے۔ بکواس بند کرو۔ میں نے تمہیں جسمانی تسکین کے لیے نہیں اپنایا تھا۔ نہ شوہر بیوی کا رشتہ فقط جسمانی تعلقات تک محدود ہوتا ہے۔ کیا میرے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا تو میں تمہارے لیے بوجھ کی حیثیت اختیار کر لیتا؟ کیا تمہارا بوجھ قابل خان کو نہ تھکاتا؟ یا وہ مجھ سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے؟ اتنا بیگانہ پن، اتنی بے حسی، جانتی ہو مجھ پر کیا بیتی، کس طرح میں اپنی موت کا خواہاں رہا۔ امی جان اور عدیل کی کیا حالت ہے؟ ساری زندگی تم نے ان کا خیال رکھا، تو کیا اب وہ بھی تمہارا خیال نہ رکھتے؟ چلو، میں تو بے حس، بے غیرت اور بے وفا ٹھہرا۔ مجھ پر تمہیں اعتبار نہیں تھا، اپنی ماں پر بھی اعتبار نہ کیا۔ اس مرتبہ کوئی جواب دیے بغیر وہ آنسو بہانے لگی۔ مجھ سے اس کے آنسو برداشت نہ ہوئے۔ اگلے ہی لمحے میں اس کی پلکوں پر جھک گیا۔ تم اپنے راجو کے پاس ہو گڑیا، رونا کس بات کا؟ دیکھو، اس شب تاریک کی سحر ہو گئی ہے، میں آ گیا ہوں نا، اب تمہیں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں۔ پگلی، میں ساری زندگی تمہارا خیال رکھ سکتا ہوں۔ تمہارا بوجھ ہے ہی کتنا کہ مجھے اٹھانے میں تکلیف ہوگی۔ پھول کا وزن تو نہیں ہوتا، خوشبو کب کسی پر گراں گزرتی ہے۔ موسم بہار سے بھی بھلا آدمی تنگ پڑ سکتا ہے۔ آنکھیں بھی کبھی سرمے کے بوجھ سے تھکی ہیں۔ خوشیوں نے کبھی کسی کی زندگی اجیرن کی ہے۔ شب وصل کی طوالت بھی کسی کو محسوس ہو سکتی ہے۔ بتاؤ میری جان، بتاؤ، کیا تمہیں میری محبت میں شبہ تھا یا میرے خلوص میں کوئی کمی نظر آئی؟ کوئی جواب دیے بغیر اس نے اپنی باہیں میرے گلے میں حائل کر دیں اور جھجکتے ہوئے اپنے لرزتے لب میری پیشانی پر ٹیک دیے۔ ان لبوں کی حلاوت میری روح تک میں سرایت کر گئی تھی۔ کوئی بات کیے بغیر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتی رہی۔ نہ جانے کس وقت گانے بجانے کی محفل اختتام پذیر ہوئی، پھر دروازے پر دستک ہونے لگی اور ہوتی رہی، مگر میں وہیں بیٹھا رہا۔ دستک دینے والے تھک کر لوٹ گئے تھے۔ صبح تک اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر میں بیٹھا رہا اور اذان کی آواز سن کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ نماز کے بعد ایک بار پھر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ قابل خان تھا۔ قابل خان، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس نے لجاجت سے کہا، ذیشان بھائی، میری صرف ایک بات سن لیں۔ اسے کوئی جواب دیے بغیر میں خاموشی سے زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ میری خاموشی سے شے پا کر وہ گویا ہوا۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ اس نے مجھ سے قسم لی تھی کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کسی سے بات کی تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں نے اسے اپنی بہن کہا تھا اور چھوٹی بہن کی بات کو میں کیسے رد کر سکتا؟ البتہ آپ تک تو میں نے بات پہنچا دی ہے نا، الفاظ میں نہ صحیح مگر جو طریقہ بھی اپنایا ہے آپ تک اس کی خبر پہنچ گئی ہے نا۔
اب بھی ناراض ہو گئے تو زیادتی کا ارتکاب کرو گے۔ زنانہ کپڑوں کا ایک صاف جوڑا لے کر آؤ، ناشتہ ہم تھوڑی دیر کے بعد کریں گے۔ اس مرتبہ میں نے نارمل لہجے میں کہا۔ اس کی بات غلط نہیں تھی، سارا قصور پلوشہ ہی کا تھا، وہ تو بس اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہوا تھا۔ میرا نارمل لہجہ سنتے ہی وہ خوشی سے بولا، شکریہ ذیشان بھائی، میں بس ابھی کپڑے لاتا ہوں۔ میں اس کے انتظار میں وہیں دروازے پر ٹھہر گیا۔ اس کے گھر کی دیوار بیٹھک سے ملی ہوئی تھی۔ 2-3 منٹ کے بعد وہ کپڑوں کا ایک نیا جوڑا لے کر آ گیا۔ اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر میں نے دروازہ کنڈی کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خاموشی سے لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے اسے بازوؤں میں بھر کر چارپائی سے اٹھایا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ میں اسے کہاں لے جا رہا ہوں۔ وہ پہلے والی پلوشہ لگ ہی نہیں رہی تھی۔ غسل خانے میں جا کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے نہلایا۔ گرم پانی کا ڈرم رکھا ہوا تھا، میں نے صابن کی پوری ٹکیا ہی اس کے جسم پر رگڑ کر ختم کر دی تھی۔ وہ محجوب اور شرمائی شرمائی سی خاموشی سے مفعول بنی رہی۔ نہلا کر میں اسے بڑے تولیے میں لپیٹ کر کمرے میں لے آیا۔ نئے کپڑے پہنا کر میں نے اسے 2-3 تکیوں سے ٹیک لگا کر بٹھایا اور اس کے بالوں میں خوب تیل چپڑ کر کنگھی کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر مجھے بے پایاں سکون پھیلا نظر آ رہا تھا۔ کنگھی کرتے ہوئے میں ہولے ہولے گنگنانے لگا، لٹ الجھی سلجھا جا رے بالم، میں نہ لگاؤں گی ہاتھ رے۔ وہ بے ساختہ متبسم ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ اس کی ناک کی پھوننگ کو میں نے ہولے سے مروڑا۔ یہ لٹ تو جلد ہی کٹنے والی ہے، تم ہاتھ لگا کر تو دیکھو۔ کنگھی کر کے میں نے کوشش کی کہ اس کے بالوں کا جوڑا باندھ سکوں، مگر مجھے طریقہ نہیں آتا تھا۔ وہ کھلکھلا دی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر مجھے لگا جیسے ہر جانب بہار نے ڈیرے ڈال لیے ہوں۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ نہ بال ہوں گے اور نہ آپ کو اتنی تگو دو کرنا پڑے گی۔ میں اطمینان سے بولا، تمہاری زلفیں سنوارنے کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لوں گا۔ ایک بات مانیں گے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں شرارتی لہجے میں بولا، اس قابل تو نہیں ہو کہ تمہاری کوئی بات مانی جائے، لیکن سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے امید بھرے لہجے میں کہا، آپ دوسری شادی کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔ میں نے ایک دم دھماکہ کیا، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ کیا؟ اس کے چہرے پر حیرانی ابھری۔ کب؟ کس سے؟ اسی سے جو تمہیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کے لیے دوبارہ کشمیر کی سرحد عبور کر لی؟ وہ ایک لمحے میں رومانہ تک پہنچ گئی تھی۔ مجھے اس کے لہجے میں دکھ کی جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے مجھے زبردستی ہی وہاں بھیجا گیا اور اس کا میری زندگی میں آنا قدرت نے طے کر دیا تھا۔ اس مرتبہ وہ خاموش رہی تھی۔ 2-3 لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد میں اپنے آخری مشن کی تفصیلات اس کے سامنے بیان کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ آخر میں کہہ رہا تھا، پلوشے، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ مجھے اس تک زبردستی بھیجا گیا تھا؟ تمہاری موت کا ڈرامہ، جینیفر کا بار بار شادی کی آفر کرنے پر بھی میرا انکار کر دینا، یوں انڈیا کی جانب میرا پھسل کر گرنا اور پھر بغیر کسی ارادے کے وہاں پہنچنا، اور اب دیکھو جیسے ہی اس سے شادی ہوئی تم بھی مجھے واپس مل گئی ہو۔ کیا یہ تمام باتیں ظاہر نہیں کرتی کہ اس شادی میں میری مرضی سے زیادہ قدرت کی منشا شامل تھی؟ راجو، صفائیاں کیوں دے رہے ہو میری جان؟ مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ اس نے بے اختیار ہو کر میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور میں اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ قابل خان ناشتہ لیے کھڑا تھا۔ میں نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتے کے برتن میز پر رکھ کر اس نے پلوشہ کے سر پر ہاتھ رکھا، جو قابل خان کو دیکھتے ہی سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ گئی تھی۔ میری بہن کتنی پیاری لگ رہی ہے، قابل خان شفقت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، بھیا آپ نے میرے ساتھ گہری چال چلی ہے۔ نہیں، کوئی چال بھی نہیں چلی، قابل خان صاف مکر گیا تھا۔ تم نے خود کہا تھا کہ ذیشان کا ذکر تمہارے سامنے نہ کروں اور نہ تمہارے بارے میں ذیشان کو کچھ بتاؤں۔ پوچھ لو، کیا اسے تمہارے بارے میں اطلاع دی ہے؟ مجھ پر بار بار زور کیوں دے رہے تھے کہ ان گلوکاروں کی موجودگی میں گانا سناؤں؟ یہاں تک کہ سکینہ کو بھی آپ نے مجھ پر دھونس جمانے کا کہا۔ سکینہ قابل خان کی بیٹی کا نام تھا، جو قریباً پلوشے کی ہم عمر ہی تھی۔ قابل خان نے صفائی دیتے ہوئے کہا، وہ تو تمہاری زبان سے یہ گیت سن کر مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے کہا دوسرے لوگ بھی سن لیں کہ میری بہن کتنا اچھا گاتی ہے۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ ذیشان بھائی آپ کی آواز کو پہچان لے گا۔ اچھا مذاق ہے۔ پلوشہ نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کی آواز سے خفگی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو، یقین کرو اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید تم چند ماہ ہی مزید گزار پاتی، اس کے بعد سچ مچ سپو گمائے کے پہلو میں قبر کھودنا پڑ جاتی۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک بار پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا کہ
ذیشان بھائی کھانے پینے کی طرف یہ بالکل ہی توجہ نہیں دیتی۔ فکر نہ کرو دوست، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے میں نے برتن اٹھا کر چارپائی پر رکھے اور خود اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے میرے ہاتھ سے ناشتہ کرنے لگی۔ امی جان کیسی ہیں؟ وہ ناشتے کے بعد پوچھنے لگی۔ بڑے افسوس کی بات کہ اب وہ تمہاری امی نہیں رہیں۔ کیا ہوا؟ میری بات کا اس نے کوئی دوسرا مطلب لیا تھا۔ میں اطمینان سے بولا، مطلب یہ کہ اب وہ میری امی بن گئی ہیں۔ اس نے منہ بنایا، تو ساس ماں کی جگہ ہی ہوتی ہیں؟ نہیں جی، سچ مچ والی امی جان بن گئی ہیں۔ انہوں نے ابو جان سے شادی کر لی ہے۔ میں نے دھماکہ کیا۔ مگر ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی حیرانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ بالکل ہو سکتا ہے، مولوی صاحب سے مشورے کے بعد ہی یہ بابرکت کام سر انجام پایا ہے۔ پلوشے کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے راجو، میں نے حماقت کا ارتکاب کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم ہوتی تو ضرور اس شادی میں رقص کرتی، ہے نا؟ اس کے ہونٹوں سے تیز سسکی برآمد ہوئی اور اس نے سر جھکا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں تڑپ کر آگے بڑھا اور اگلے ہی لمحے وہ میری آغوش میں تھی۔ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، بھروسہ رکھو میری جان، میں تمہارا علاج کرواؤں گا۔ تم ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر ویسی ہی بن جاؤ گی۔ یہ ممکن نہیں ہے راجو، ڈاکٹروں کی طرف سے صاف جواب سن کر ہی میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب مجھے ساری زندگی ویل چیئر یا بیساکھیوں کے سہارے گزارنی پڑے گی، تبھی میں نے قابل بھائی کو کہا تھا کہ میری موت کی خبر آپ تک پہنچا دے۔ پشاور کے ڈاکٹروں کی بات حرف آخر نہیں ہو سکتی چندا۔ طب کی دنیا میں آئے روز کئی معجزات رونما ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ میری گڑیا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اسے آغوش میں بھر کر تسلیاں دیتا رہا۔ پھر اس کا ذہن بٹانے کے لیے میں اس کی کہانی سننے لگا۔ اس نے بھی کم و بیش وہی باتیں بتائیں جو اس سے پہلے مجھے سردار بتا چکا تھا۔ بس اتنا اضافہ کیا کہ جب اسے ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے اس کے باقی زخموں کا تو علاج کر دیا تھا، لیکن ریڑھ کی ہڈی پر لگنے والی چوٹ کے بارے میں وہ تشویش میں مبتلا تھے، اور جب تمام ٹیسٹ وغیرہ کر لیے تو انہوں نے صاف جواب دے دیا تھا کہ پلوشا کا ٹھیک ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ آپریشن کر کے اس کی ٹانگوں میں ہونے والی ہلکی سی حرکت کو بالکل ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دوائیوں کے استعمال سے اس کی کمر کی تکلیف آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی، مگر وہ چل نہیں سکے گی۔ اس کی کمر سے نیچے کا حصہ بیکار ہو گیا تھا۔ ٹانگوں میں بس ذرا سا احساس بیدار تھا کہ جس کی وجہ سے وہ بمشکل زمین پر ٹانگیں لگا کر دو بیساکھیوں کی مدد سے تھوڑی بہت حرکت کر لیتی تھی۔ قابل خان نے اس کی فطرتی ضروریات کی بجا آوری میں مدد دینے کے لیے ایک عورت ملازمہ رکھ چھوڑی تھی۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ کبھی میرے سامنے نہیں جائے گی اور عدیل کے بڑا ہونے کا انتظار کرے گی۔ جو ہی وہ کسی قابل ہوا اسے وزیرستان میں بلا کر اسی کے پاس منتقل ہو جائے گی۔ وہ بمشکل اپنی کہانی سنا کر فارغ ہوئی تھی کہ خوشحال خان وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بھی قابل خان سے ملتی جلتی بات کر کے معذرت طلب کی تھی۔ مزید کسی گلے شکوے کے بجائے میں نے اپنا مطمع نظر بیان کیا۔ اچھا، مجھے گھر تک جانے کے لیے کوئی کار وغیرہ کرائے پر مل جائے گی؟ خوشحال خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹانک تک قابل خان آپ کو اپنی کار میں چھوڑ آئے گا۔ آگے جانے کے لیے وہاں سے کرائے کی کار کا بندوبست کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری گاڑیوں کے کاغذات وغیرہ نہیں ہوتے۔ میں ابھی جانا چاہوں گا، مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو پا رہا تھا۔ خوشحال خان سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم قابل خان کی کار میں وانا کا رخ کر رہے تھے۔ وانا تک ہمیں شام ہو گئی تھی۔ وہاں سے ٹانک تک پہنچتے ہوئے رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں عقبی نشست پر پلوشا کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا۔ اسے آرام پہنچانے کی غرض سے اس کی کمر کے نیچے میں نے نرم و ملائم کورین کمبل بچھا دیا تھا۔ ٹانک سے تلا گنگ کے لیے میں نے خصوصی کار کرائے پر لی اور قابل خان کو الوداع کہہ کر ہم چل پڑے۔ دوپہر 10 بجے کے قریب ہم گھر کے سامنے اتر رہے تھے۔ ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے میں نے کمبل میں لپیٹ کر اس کے ہلکے پھلکے وجود کو اٹھایا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ دسمبر کی آمد ہو چکی تھی۔ ابو جان صحن میں چارپائی ڈال کر دھوپ سیک رہے تھے۔ امی جان اور پھپھو دوسری چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ امی جان اب اچھی خاصی پنجابی بول لیتی تھیں۔ روما بغیر چھت کے کھلے باورچی خانے میں گھسی چائے وغیرہ بنا رہی تھی۔ مجھے اندر داخل ہوتا دیکھ کر تمام لوگ میری جانب متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے میرے بازوؤں میں موجود پلوشا کے وجود کو حیرانی سے دیکھا۔ پلوشا نے میری چھاتی میں سر چھپایا ہوا تھا۔ قریب پہنچتے ہی میں نے کہا، امی جان جگہ دیں۔ پھپھو جان اور امی جان نے فوراً ہی چارپائی خالی کر دی۔ میں نے جھک کر آہستگی سے پلوشا کو چارپائی پر لٹایا۔ اس کا چہرہ نظر آتے ہی امی جان کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ میری پلوشے! وہ بے ساختہ اس سے لپٹ گئی تھیں۔ روما بھی حیران ہو کر باورچی خانے سے نکل آئی تھی۔
وہ جذباتی ملاپ کافی دیر جاری رہا۔ پلوشا کو دیکھ کر بھی مجھے روما کے چہرے پر پریشانی کے بجائے خوشی ہی نظر آئی تھی۔ بلا شک و شبہ وہ نہایت ہی مخلص لڑکی تھی۔ اسی اثنا میں عدیل بھی آدھی چھٹی پر گھر پہنچ گیا تھا۔ اپنی باجی کو دیکھ کر وہ خوشی سے باولا ہو گیا۔ ہمارے گھرانے کو ایک بار پھر بہت بڑی خوشی ملی تھی۔ ظہر کی اذان سن کر ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس ہوا۔ میں اور ابو جان مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ سپہر کو صحن میں سایہ اترتے ہی میں نے پلوشا کو گود میں اٹھایا اور اسی کمرے میں لے جا کر سلا دیا جو جانے کب سے اپنے مکین کے لیے چشم با رہا تھا۔ سیج کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ پاگل نہیں بنتے گڑیا، میں نے اسے ہلکے سے ڈانٹا۔ روما نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور پرخلوص لہجے میں بولی، میری چھوٹی سی بہن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ رات کو وہ مصر ہوئی کہ میں روما کے ساتھ جا کر سوؤں۔ میں اطمینان سے بولا، ایک دن تمہارے ساتھ اور ایک دن اس کے ساتھ۔ وہ کراہی، میں آپ کے کس کام کی؟ گڑیا، بکواس کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اسے ڈانٹ کر میں اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ رات بھر میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ صبح سویرے میں یونٹ جانے کے ارادے سے گھر سے نکل آیا تھا۔ سردار اور باقی دوستوں کو مل کر میں نے پلوشا کی زندگی کی خبر دی۔ تمام لوگ حیران رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر ان سے گپ شپ کر کے میں نے پلوشا کی سکھ رپورٹ، فوجی کی فیملی وغیرہ کے علاج کے لیے بننے والا سرکاری فارم بنوائی اور واپسی کی راہ لی۔ رات کو میں روما کے ساتھ تھا، مگر گھنٹہ بھر میرے ساتھ گزار کر وہ پلوشا کے کمرے میں گھس گئی اور بقیہ رات اس کے ساتھ گزاری۔ ایک دن میں وہ پلوشا کے بہت قریب آ گئی تھی۔ پلوشا ذرا چڑچڑی اور خفا خفا لگتی تھی، مگر روما بغیر ناک بھوں چڑھائے زبردستی اس کی خدمت میں لگی رہی۔ اب پلوشا کو سنبھالنے والے کئی لوگ موجود تھے۔ قابل خان اس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوتا، اس کی ایسی خدمت نہیں کروا سکتا تھا۔ اس کی سگی ماں جو اس پر جان چھڑکتی تھی، پھپھو جان جسے اس نے پہلے ہی دن سے اپنی ساحرانہ شخصیت کے زیر اثر کر لیا تھا، مخلص رومانہ جو اس کی زندگی کی خبر پا کر اتنا ہی خوش نظر آ رہی تھی جیسے پلوشا اس کی سگی بہن ہی تو ہو، اور پھر میں خود کہ میرے لیے وہ سانس جتنا ہی اہم تھی۔ اگلے دن میں نے اویس سے اس کی کار مانگی کیونکہ اب مجھے پلوشا کے ساتھ بار بار ہسپتال جانا پڑتا۔ پلوشا کے ساتھ امی جان اور پھپھو بھی چل پڑی تھی۔ روما نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی، مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ گھر میں بھی کسی کی موجودگی تو ضروری تھی۔ سی ایم ایچ راولپنڈی علاج کی جدید سہولیات سے مزین ہسپتال ہے۔ اگلے ایک دو ہفتے پلوشا کے مختلف ٹیسٹ ہوئے۔ مجھے کافی امید تھی، لیکن جب ڈاکٹروں نے تمام رپورٹیں دیکھیں تو نفی میں سر ہلا کر ناکامی کا اظہار کر دیا۔ میرے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی۔ کیا اب میں اپنی پلوشے کو کبھی چلتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا؟ کیا اب وہ ہمیشہ محتاجی کی زندگی گزارتی رہتی؟ کیا چارپائی اس کا نصیب بن گئی تھی؟ میرے چہرے پر چھائی مایوسی دیکھ کر اس نے سر جھکایا اور اس کی پیاری آنکھوں سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگے۔ میرا دل جیسے غم سے بھر گیا تھا۔ گھر جا کر میں نے اسے کمرے میں لٹایا، لیکن میرے پاس اسے تسلی دینے کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں تھا۔ روما ساتھ بیٹھ کر اس کی دل جوئی میں لگ گئی تھی۔ میں دل گرفتہ سا گھر سے نکل آیا۔ اویس کے پاس جا کر میں اسے اپنا دکھ سنانے لگا۔ میں اپنی پلوشے کی حالت پر رو رہا تھا۔ باتوں باتوں میں وہ کہنے لگا، یار ویسے ضروری تو نہیں کہ پاکستان میں علاج نہ ہو سکے تو باہر کے ڈاکٹر بھی ناکام ہو جائیں۔ اس کی بات سن کر ایک دم میرے دماغ میں جینیفر کی صورت ابھری۔ اگلے ہی لمحے میں موبائل فون نکال کر اس کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے، گویا امریکہ میں صبح 7 بجے کا وقت ہونا تھا۔ دوسری تیسری گھنٹی پر جینی کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، زی اتنا سویرے کیوں کال کی؟ میں نے سب سے پہلے اس کے کانوں میں خوشخبری انڈیلی، جینی جانتی ہو پلوشا زندہ ہے؟ کیا؟ کیسے؟ سچ؟ مبارک ہو۔ اس کی آواز سے غنودگی غائب ہو گئی تھی۔ ہاں جینی، مگر اس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گہری چوٹ لگی ہے۔ اب وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتی ہے۔ یہاں پاکستان میں ڈاکٹروں نے اس کے علاج سے جواب دے دیا ہے۔ اس نے مخلصانہ مشورہ دینے میں ایک لمحہ نہیں لگایا، زی اسے امریکہ لے آؤ، مجھے امید ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بلکہ ایسا کرو، تم فوراً ہی اس کی رپورٹس کی تصاویر بنا کر مجھے واٹس ایپ کر دو، میں یہاں ماہرین سے مشورہ کرتی ہوں۔ میں بس 10 منٹ میں تمام رپورٹوں کی تصاویر بھیج دیتا ہوں۔ پرجوش انداز میں کہتے ہوئے میں نے رابطہ منقطع کیا اور گھر کی طرف بھاگ پڑا۔ اویس مجھ سے پوچھتا رہ گیا تھا کہ میں نے انگریزی میں کیا گٹمٹ کی ہے، مگر میرے پاس اس کے سوال کا جواب دینے کا وقت نہیں تھا۔ گھر جاتے ہی میں نے موبائل فون کے کیمرے سے تمام رپورٹس کی تصاویر بنائیں اور جینی کو بھیج دیں۔ اب مجھے اس کے جواب کا انتظار تھا۔ 2 دنوں کے بعد ہی جینی نے کال کر کے بتا دیا کہ ڈاکٹر 100% تو نہیں، البتہ کافی پر امید ہیں۔ باقی حتمی فیصلہ وہ ایکس رے رپورٹس اور مریض سے مل کر کریں گے۔ میں نے فوراً ہی امریکہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے مرحلے میں تو میں نے یونٹ جا کر
کمانڈنگ آفیسر سے مل کر ساری صورتحال ان کے سامنے رکھ دی۔ پہلے والے کمانڈنگ آفیسر ملک عرفان صاحب چلے گئے تھے، ان کی جگہ سیکنڈ ان کمانڈ وسیم صاحب نئے کمانڈنگ آفیسر بنے تھے۔ میرا مسئلہ سنتے ہی انہوں نے میری 2 ماہ اور چھٹی کر دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر مزید بھی ضرورت ہوئی تو وہ مجھے چھٹی ضرور دیں گے۔ پاک آرمی میں ویسے تو زیادہ سے زیادہ اکٹھی چھٹی 2 ماہ کی مل سکتی ہے، البتہ کسی خصوصی معاملے میں 6 مہینے اور سال تک بھی کمانڈنگ آفیسر اپنے جوان کو چھٹی پر رکھ سکتا ہے۔ پلوشہ کا پاسپورٹ بنانے سے پہلے شناختی کارڈ بنانے کا مرحلہ تھا، وہ مشکل سے ابھی 18 سال کی ہوئی تھی۔ اس ضمن میں میجر اورنگزیب صاحب اور وسیم صاحب نے میری بڑی مدد کی تھی۔ میں نے دونوں بیویوں کے شناختی کارڈ بنوا لیے تھے۔ میجر اورنگزیب نے ہنستے ہوئے کہا تھا، یار تمہیں شادی کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی لڑکی نہ ملی؟ اس کی بات واقعی حقیقت تھی، کیونکہ روما کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے تھا، پلوشے وزیرستان کی تھی، بلغارے کا تعلق افغانستان سے تھا، تو جینیفر امریکن تھی۔ میں مزاحیہ انداز میں بولا، سر ایک شادی گاؤں سے بھی کی تھی جس کی وجہ سے اب تک سر جھکا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، غلطی اس کی تھی، تمہارا سر کیوں جھکا؟ میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا، سر ہمارے ہاں عورت کی بے راہ روی مرد کے کھاتے میں جاتی ہے۔ جانے دو یار گزری باتوں کو، اس کے بدلے اللہ پاک نے تمہیں 2 بیویاں دے دی ہیں، یقین مانو ہم تو ترستے ہی رہے ہیں دوسری شادی کے لیے۔ میں نے موبائل فون جیب سے نکالتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تہمینہ باجی کو کال کرنی پڑے گی۔ یہ دیکھ رہے ہو، انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑے، آفیسر میں آپ کے لیے ہوں یار، اور میں مسکراتا ہوا ان کے آفس سے باہر آ گیا۔ میری ان ساری کارروائیوں سے پلوشے ناواقف نہیں تھی، غیر متوقع طور پر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ روما اور اس کی خوب بن رہی تھی۔ روما کے خلوص کے سامنے اس ہٹ دھرم نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ایک دن میں پلوشہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے روما سے کشمیری زبان میں بات کرتا دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ مختلف زبانوں کو سیکھنے کی اس میں خاص صلاحیت موجود تھی۔ جب روما اردو میں بات کر سکتی ہے تو کشمیری سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں پلوشہ کو چھیڑے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، تاکہ آپ کی موجودگی میں ہم خفیہ باتیں کر سکیں۔ اچھا مجھ سے بھی کچھ چھپاتی ہو؟ اس کی ناک کی پھوننگ کو پکڑ کر میں نے آہستہ سے مروڑا۔ وہ جھٹ بولی، جی ہاں بہت ساری باتیں۔ گندی بچی، میں اس کے ماتھے پر جھک گیا۔ یوں بھی تمام گھر والے بشمول اس کے چھوٹے بھائی عدیل کے ہر وقت اس کی دل جوئی میں لگے رہتے تھے۔ حقیقی معنوں میں وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اس زمن میں روما تو حد ہی عبور کر جاتی تھی۔ شاید سگی بہن بھی پلوشے کے اتنے نخرے برداشت نہ کرتی جو روما کرتی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ سوکنے ہیں، اور ایسا روما کے خلوص کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا، ورنہ پہلے دنوں میں پلوشہ اسے کھچی کھچی رہتی تھی۔ میں ایک دن پلوشہ کے ساتھ ہوتا اور دوسرے دن روما کے ساتھ، اور اپنی باری پر روما میرے ساتھ گھنٹہ ڈیڑھ بتا کر پلوشہ کے کمرے میں گھس جاتی۔ اس کے بعد رات بھر وہ گپے ہانکتی یا سگی بہنوں کی طرح اکٹھے سو جاتی تھی۔ ایک رات میں نے روما کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، جانتی ہو اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا دل تمہارے چہرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو پہلی ہی بار تمہیں شوہر سے طلاق دلوا کر ساتھ لے آیا ہوتا۔ وہ ناز سے بولی، جھوٹے اجنبی، جھوٹ بولنا کب چھوڑیں گے؟ میں مسکرایا، اچھا اب بھی اجنبی ہوں؟ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چھیڑا، جب یہ آ جائے گا تب بھی؟ وہ مجھے چڑھاتے ہوئے بولی، ہاں بھول گیا ہے میں نے پہلی بار نام پوچھا تھا تو جناب نے کیا فرمایا تھا کہ آپ مجھے اجنبی کہہ سکتی ہو؟ اب وہی اجنبی کہوں گی۔ اگر میں معذرت کروں تو یہ معذرت وغیرہ اپنے پاس رہنے دے، اور میں خفگی سے نہیں کہتی، ایسا کہنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہمیشہ اجنبی کے نام ہی سے آپ کو سوچا ہے۔ قریب ہو کر اس نے میرے سینے پر سر رکھ دیا اور میں آہستہ آہستہ اس کی ریشمی زلفوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ شناختی کارڈ کے بعد میں نے پلوشے کا پاسپورٹ بنوایا اور امریکن ایمبیسی میں ویزے کی درخواست دے دی۔ جینی نے اپنے تعلقات بروئے کار لاتے ہوئے 2-3 دن کے اندر ہم دونوں کا ویزا لگوا دیا تھا۔ یوں بھی ہم علاج کے سلسلے میں امریکہ جا رہے تھے، جس کی وجہ سے کوئی خاص رکاوٹ سامنے نہیں آئی تھی۔ ایک دن ہم دونوں ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے تھے۔ طویل پرواز کے بعد ہم نیو یارک ایئرپورٹ پر اترے۔ جینی اپنے شوہر کے ہمراہ ہماری منتظر تھی۔ شوہر کی موجودگی کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے گلے سے لگ کر بے باکی سے میرے دونوں گالوں کو چوما اور پھر پلوشہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میری بیبی کیسی ہے؟ اس نے ویل چیئر پر بیٹھی پلوشہ کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ پلوشہ معصومیت سے بولی، ساری رپورٹیں تو راجو نے بھیج دی تھی، اب تک ویسی ہی ہوں۔ اور جینی کھلکھلا کر ہنستی۔ اس کے شوہر کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ اس نے ایک سیاہ فام سے شادی کی تھی، اس کا نام پال کلفٹن تھا۔ میرے ساتھ معانقہ کرتے ہوئے اس نے سرگوشی کی، ذیشان برادر،
شکریہ کہ تم نے جینی جیسی حسینہ کو میرے لیے چھوڑ دیا۔ وہ امریکی تھا اور ان کی تہذیب میں ایسی کوئی بھی رقیبانہ جلن موجود نہیں ہے۔ اپنی بیوی کا مجھ سے لپٹنا اور میرے بوسے لینا اس کے لیے عام روزمرہ تھی۔ اسے یہ شرم نہیں تھی کہ میں اس کی بیوی کا پرانا محبوب تھا، بلکہ وہ اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کو اس کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی بے تکلفی کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی ویسا ہی انداز اپنایا تھا۔ ویسے اتنے وسیع ملک میں جینی کو تم ہی ملے ہو؟ اس نے زوردار کہا لگایا۔ جینی کہتی ہے کہ میری شکل تم سے ملتی جلتی ہے۔ جینی، میں جینیفر کی طرف مڑا۔ اگر اس کی مؤخر الذکر بات درست ہے تو یہ بات ہماری دوستی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے۔ پال نے ایک اور کہا لگایا۔ جینی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، شکل کی بات تو میں نے نہیں کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ پال تمہاری طرح جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ابھی جھوٹ بول کر دے چکا ہے۔ میں ترکی ترکی بولا، جھوٹ ہونا برداشت کر لوں گا، مگر یہ شکل کی مماثلت والی بات بالکل بھی قابل قبول نہیں۔ وہاں سے ہم ان کی رہائش گاہ میں پہنچے۔ ہماری آمد کا سنتے ہی جینی نے اپنے فریج وغیرہ میں چکن، گائیں اور بکرے وغیرہ کا گوشت بھروا لیا تھا۔ پال واقعی اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اگلی صبح سے ہماری ڈاکٹروں کے پاس آمد و رفت شروع ہو گئی۔ میرے استاد کرنل جیمز میتھیونی افغانستان کے محاذ سے انہی دنوں لوٹے تھے۔ جیمز صاحب اور جینیفر نے ہر قدم پر میری مدد کی تھی۔ ان کے تعلقات میرے بہت کام آئے تھے۔ اس معاملے میں پال بھی پیچھے نہیں رہا تھا۔ نیو یارک میں رہائش کا مسئلہ یوں بھی جینی کی وجہ سے حل ہو گیا تھا۔ جہاں میرے 10 روپے خرچ ہوتے، وہاں ان لوگوں کی وجہ سے 5 ہی سے کام نبٹ گیا تھا۔ پیسوں کی میرے پاس کمی نہیں تھی۔ $1,00,000 تو امریکنوں کے دیے ہوئے میرے اکاؤنٹ میں موجود تھے۔ پلوشہ کے علاج کے لیے تو میں اپنی تمام جائیداد بھی بیچ سکتا تھا، اپنی جان گروی رکھ کر بھی اس کا علاج کروا سکتا تھا۔ ابتدائی رپورٹس دیکھتے ہی ڈاکٹروں نے مجھے امید دلا دی تھی، اور امریکہ پہنچتے ہوئے ہمیں مہینہ ہونے والا تھا جب پلوشے کی کمر کا آپریشن ہوا۔ وہ آپریشن ڈاکٹروں کے ایک پینل نے کیا تھا۔ اس میں آرتھوپیڈک، نیرو سرجن، اسپائن وغیرہ کے ماہران موجود تھے۔ طب کے متعلق میں نہ تو اتنی ٹیکنیکل باتیں جانتا ہوں اور نہ ان کے درج کرنے سے کہانی پر کوئی اثر پڑے گا، بلکہ الٹا یہ باتیں سامعین کی اکثریت کو بور کر دیں گی۔ اس لیے میں علاج کی تفصیل سے پہلو تہی کروں گا۔ آپریشن کے متعلق میں نے گھر بات کر کے بھی بتا دیا تھا۔ تمام مصروف دعا ہو گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے روما کی دعاؤں پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اسے میں نے خصوصی طور پر دعا مانگنے کی تاکید کی تھی۔ آپریشن کافی دیر جاری رہا تھا۔ اس دوران میں مسلسل ہی آپریشن تھیٹر کے سامنے ٹہلتا رہا۔ جینی اور پال بھی میرے ساتھ ہی موجود تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ جینی نے واپس نہیں جانا تھا، اس وجہ سے اس کے بجائے میں نے پال کو کہا، میرا خیال ہے آپ کو گھر جا کر آرام کرنا چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پاگل تو نہیں ہوں جو تمہیں جینی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ وہ ماحول وغیرہ دیکھے بغیر ہی ہر وقت ایسے ہی مذاق کرتا رہتا تھا۔ کیا مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، ہے، مگر جینی پر نہیں ہے۔ جینی تپتے ہوئے بولی، اگر تم اگلے 1 منٹ میں غائب نہ ہوئے تو میں سچ مچ زی کے ساتھ کسی کمرے میں بند ہو جاؤں گی۔ پال فوراً ہی کان دباتے ہوئے وہاں سے بھاگ پڑا۔ جینی مسکراتے ہوئے زیر لب بولی، گدھا۔ مجھے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ اور پھر اللہ کے فضل و کرم اور تمام کی دعاؤں سے پلوشے کا کامیاب آپریشن ہو گیا۔ ڈاکٹر نے پلوشہ کو 15 دن تو مکمل طور پر بیڈ پر لیٹنے کا حکم دیا تھا۔ اس دوران اس کی دواؤں اور دوسری ضروریات کا میں نے ہر لمحہ خیال رکھا۔ کبھی کبھی وہ میرا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا کر اس پر اپنے یاقوتی لب رکھ کر رو پڑتی، اور میں اسے بہلانے لگ جاتا۔ 15 دن کے بعد ڈاکٹر کی ہدایات پر پلوشے نے ڈرتے ڈرتے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، اور پھر میرا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس لمحے اس کے چہرے پر ویسی ہی خوشی نظر آئی تھی جب مجھ سے نکاح کرتے وقت اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ 2-3 قدم لے کر اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ اس کا سر سہلاتے ہوئے میں نے پیار بھرے لہجے میں کہا تھا نا میری گڑیا اللہ پاک کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ میرے بعد جینی نے پلوشہ کو گلے سے لگا کر بہت سا پیار کیا تھا۔ پلوشہ نے فوراً ہی گھر کا نمبر ملا کر تمام لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرانی اس بات پر ہوئی تھی کہ اس کی کال امی جان نے وصول کی تھی، اور انہیں یہ خبر بتانے کے بجائے اس نے سب سے پہلے رومانہ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور سب سے پہلے روما کو ہی یہ خوشخبری سنائی تھی۔ رات کو میرے بازو پر سر رکھ کر وہ ہولے سے بولی، راجو، جانتے ہو آپریشن سے پہلے میں نے کیا دعا مانگی تھی؟ بتاؤ ذرا۔ میں نے دلچسپی ظاہر کی۔ میں نے کہا، یا اللہ پاک، اگر میں ٹھیک ہو گئی تو رومی باجی کو ہمیشہ سپو گمائے جتنا پیار کروں گی، اور دیکھ لو
اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی۔ رومانا کو صرف روما کہتا تھا، باقی تمام اسے رومی کہہ کر بلاتے تھے، تو اسی لیے سب سے پہلے اسی کو یہ خوشخبری سنائی۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو اب کیا ارادہ ہے؟ وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ ان کی ہر بات مانوں گی، جو کہیں گی عمل کروں گی۔ اگلے 3 ماہ بھی ہم امریکہ ہی میں رہے تھے، کیونکہ آپریشن کے بعد بھی کئی مراحل بقایا تھے، اور پھر ایک دن ڈاکٹروں نے ہمیں واپسی کی اجازت دے دی۔ پلوشے اب بڑی حد تک ٹھیک ٹھاک تھی، اب اسے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے سال بھر کے لیے اسے وزن اٹھانے، بھاگنے دوڑنے اور مشقت والے کاموں سے منع کیا تھا۔ ان کے مطابق اگلے چند ماہ میں پلوشا نے بالکل تندرست ہو جانا تھا، اور اس کے بعد اسے کسی پرہیز کی ضرورت نہیں تھی۔ رات کے کھانے پر جینی مجھے اداس نظر آئی۔ میں نے خلوص دل سے میاں بیوی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا وہ احسان بھلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ پال سنجیدگی سے بولا، اگر میرا ذرا سا بھی احسان سمجھتے ہو تو اس کا بدلہ چکاتے ہوئے جانا۔ کیسے؟ ہر وقت مذاق کرنے والے پال کا سنجیدہ لہجہ مجھے کافی عجیب لگا تھا۔ ایک تو جینی کو کہہ دو کہ اپنے موبائل فون کی سکرین پر تمہاری تصویر ہٹا کر میری تصویر لگا دے۔ دوسرا، مجھے ایک بیبی چاہیے، جبکہ محترمہ نے 5 سال کے بعد کی تاریخ دے رکھی ہے۔ تیسرا، یہ دوستوں کی محفل میں تمہاری تعریف نہیں کرے گی۔ چوتھا، نوکری چھوڑ کر میری کمپنی جوائن کرے گی۔ اور آخری، اس کے بعد مجھے طلاق دینے کی دھمکی بالکل نہیں دے گی۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں پھلجھڑیاں چھوڑیں۔ پلوشے کے منہ سے کہے ابل پڑے تھے، جبکہ جینی پال کو غصے سے گھورنے لگی۔ یہ دیکھو، جینی نے اپنا موبائل فون میری جانب بڑھایا، جس پر پال کی مسکراتی ہوئی تصویر نظر آ رہی تھی۔ میں نے موبائل فون کی سکرین پال کی جانب سیدھی کی۔ یہ کیا ہے برادر؟ وہ فوراً بولا، یقیناً اس نے ابھی لگائی ہے۔ میں نے کہا، چلیں ایک بات تو پوری ہو گئی ہے نا؟ ہاں، مگر یہ نہ ہو کہ ادھر تم لوگ جہاز میں بیٹھو اور ادھر میری تصویر بھاپ کی طرح اس سکرین سے اٹھ جائے۔ میں جینی کو مخاطب ہوا، جی، نوکری والی بات تو تم ضرور مانو گی۔ جینی نے منہ بنایا، میں کرنل بننے والی ہوں۔ پال فوراً بولا، جتنی تنخواہ آرمی سے لیتی ہو اس سے دگنی دوں گا۔ پال خود بہت بڑے بزنس کا مالک تھا، اس کے باوجود وہ مجھے گھر میں اکثر خود کام کرتا نظر آیا۔ ٹھیک ہے، غیر متوقع طور پر جینی نے حامی بھر لی تھی۔ ہررا! پال نے نعرہ بلند کیا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کافی ہو گیا۔ پال جلدی سے بولا، بیبی والی بات؟ اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے جینی مجھے مخاطب ہوئی، ویسے تمہارے مذہب میں ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے اور تم نے صرف 2 کی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ پلوشے کو بولی، کیا خیال ہے پیلا وشا، مجھے برداشت کر لو گی؟ پلوشا مسکرائی، اب تو مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ پال فوراً ہی پلوشا کو مخاطب ہوا، دیکھو چھوٹی لڑکی، کالا ہو یا گورا، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ جینی اچانک ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی، اچھا، ساری شرطیں منظور ہیں، اگر زی اور پیلا وشا ہمارے ساتھ ایک اور ہفتہ گزار لیں۔ ایک دم مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ تمام منصوبہ انہوں نے ہمیں چند روز روکنے کے لیے بنایا تھا، اور پال یہ جانتے ہوئے بھی کہ جینی مجھ سے محبت کرتی ہے، اس منصوبے میں بیوی کا حامی بن گیا تھا۔ میں نے پلوشا کی جانب دیکھا، اسے گھر جانے کی بہت جلدی تھی، مگر جینی کی خواہش کو نہیں ٹھکرا سکی تھی۔ منہ بسورتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے امریکہ تو گھمایا ہی نہیں۔ پیلا وشا زندہ باد۔ جینی نے اسے بے ساختہ باہوں میں بھر لیا تھا۔ اگلا ہفتہ بھی ہم نے ان مخلص میاں بیوی کے ساتھ گزارا۔ ہمارے واپسی کے ٹکٹ بھی انہوں نے کرائے تھے، اور پھر ایک دن ہم تحائف سے لدے پھدے گھر پہنچ گئے۔ پلوشا کو اپنے پاؤں پر چلتا دیکھ کر تمام لوگوں کے چہرے خوشی سے گلنار ہو گئے تھے۔ واپس آ کر میں نے چند دن گھر گزارنا ضروری سمجھے تھے، کیونکہ روما مجھے خوشخبری سنانے والی تھی۔ انہی دنوں گلگارے کی کال بھی مجھے موصول ہوئی۔ پلوشا کے بارے میں جان کر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اسے اللہ پاک نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام اس نے پلوشا رکھا تھا۔ میں پلوشا کو اس کی کہانی سنا چکا تھا۔ پلوشا سے کال پر بات کر کے گلگارے نے فوراً ہی اسے گھر آنے کی دعوت دی۔ مجبوراً مجھے اگلی چھٹی پر گلگارے کے گھر جانے کا وعدہ کرنا پڑا۔ امریکہ سے واپسی کے 1 ہفتے کے بعد مجھے اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے نوازا، جس کا نام پلوشا نے عبداللہ رکھا تھا۔ اس کی ماں سے زیادہ پلوشا خوش تھی۔ وہ صرف دودھ پینے کے لیے ہی ماں کے پاس جاتا، ورنہ ہر وقت پلوشا نے اسے اٹھایا ہوتا۔ پلوشا کے رخساروں کی سرخی لوٹ آئی تھی۔ اس کا شاداب جسم پہلے سے بھی صحت مند ہو گیا تھا، اور لمبے بال تو گویا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے کہ مصداق سب پر اپنا جادو چلاتے رہتے تھے۔ اسے اب تک بالوں کی مینڈیاں بنانا نہیں آتی تھی، یہ کام روما ہی کو کرنا پڑتا۔ وہ اس کے بالوں میں کنگھی کر کے پراندہ باندھ دیتی۔ ایک دن میں نے پلوشا کے سامنے ہی روما کو کہا کہ تم نوکر تو نہیں ہو کہ ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی ہو؟ اب یہ بچی نہیں رہی،
اسے خود ہی اپنے بال بنانے چاہیے۔ پلوشے بے پرواہی سے بولی، تو کیا میں سر پر استرا پھروا لوں گی؟ روما اسے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولی، میری گڑیا کو ضرورت ہی کیا ہے اپنے کام کرنے کی، اس کی روما باجی موجود ہے نا۔ رومانا کو تمام رومی کہتے تھے، صرف میں اسے روما کہتا تھا، اور وہ بھی میری نقل میں خود کو روما ہی کہا کرتی۔ سن لیا؟ پلوشے نے زبان نکال کر مجھے چڑھایا اور میں کان دبا کر خاموش ہو گیا۔ سردار اور مریم بھابھی یعنی لیزونا، وہ بھی عبداللہ کی پیدائش پر میرے گھر آئے تھے۔ مریم ابھی اچھی خاصی اردو اور پشتو سیکھ گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہنستے ہوئے بولی، ذیشان بھائی، پشتو اور اردو اس لیے سیکھنا پڑی کہ سردار کی انگریزی اب بھی ویسی ہی ہے۔ سردار کے بیٹے سلطان خان نے اماں ابا کہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ مریم سے بہت زیادہ مانوس تھا، بلکہ ایسے جیسے وہ اس کی سگی ماں ہی تو ہو۔ اسی رات روما میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، ایک بات مانیں گے؟ پہلے کبھی نہ کی ہے۔ وہ لجاجت سے بولی، ایک کار خرید لو نا۔ سچ سچ بتاؤ، یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ میں نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی، پلوشے کہہ رہی تھی۔ تو وہ خود کہے نا۔ اسے شرم آ رہی ہے، کہہ رہی تھی کہ پہلے ہی اس کے علاج پر اتنا خرچہ آیا ہے، کار کا سن کر آپ خفا نہ ہو جائیں۔ اور اس کی روما باجی نے کہا ہوگا کہ وہ فکر نہ کرے، روما اسے کار خرید کر ضرور دے گی۔ ہاں کہا تو ہے۔ وہ ایک دم بگڑ گئی تھی۔ میں فوراً ہار مانتا ہوا بولا، ٹھیک ہے یار، لڑتی کیوں ہو؟ اگر آپ نہیں لے کر دیں گے تو میں ابو جان سے بات کر لوں گی۔ وہ دونوں میرے والد کو ابو جان ہی کہتی تھی۔ میں نے کہا تو ہے کہ لے دوں گا۔ جھوٹا اجنبی۔ منہ بناتے ہوئے اس نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دوسرے دن میں نے اکیلے میں پلوشے کو کان سے پکڑا۔ روما کی کچھ ہوتی سوتی مجھے کیوں نہیں کہا کار کے بارے میں؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی، آپ کو کہا تو تھا، بھول گیا ہے شاید۔ بھولا تو نہیں تھا، بس موقع ہی نہیں مل سکا۔ بس رہنے دیں، اس نے منہ بنایا۔ کیا مجھ پر اعتبار نہیں رہا؟ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اعتبار ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، جانتی ہوں اس دنیا میں مجھ سے بڑھ کر آپ کو کوئی عزیز نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں رومی باجی کو اس گھر میں مجھ سے زیادہ اہمیت ملے۔ وہ جتنی اچھی ہیں، جتنی مخلص ہیں، اگر کبھی ان کے دل ذرا سا بھی ملول گیا نا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اسی لیے انہیں کہا کہ آپ سے بات کریں، ورنہ راجو اور میری کوئی بات ٹال جائے، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ میں نے اسے چڑھایا، بڑا پیار کرتی ہو اپنی رومی باجی سے؟ وہ ہیں ہی اس قابل کہ اسے چاہا جائے۔ دیکھتے نہیں وہ امی جان سے زیادہ میرا خیال رکھتی ہیں، انہیں دیکھ کر لگتا ہے سپو گمائے باجی اب تک زندہ ہیں۔ اچھا کل میں واپس جا رہا ہوں، سب سے پہلے میں اسے ہی یہ خبر دے رہا تھا۔ وہ لجاجت سے بولی، آپ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہیں پر کوئی کاروبار وغیرہ شروع کر دیں۔ جانتی ہو میری تربیت پر پاک آرمی نے کتنا خرچہ کیا ہے، اور پھر اگر سارے مرد ہی وطن کی حفاظت کو چھوڑ کر اپنی پیاری پیاری بیویوں کی آغوش میں لیٹ جائیں تو ایک دن ان کی بیویاں ہندوؤں کے بچے پیدا کر رہی ہوں گی۔ وہ نادم لہجے میں بولی، میرا یہ مطلب نہیں تھا راجو، میں تو بس آپ سے دور رہنے کا سوچ کر گھبرا رہی ہوں۔ میں فلسفیانہ لہجے میں بولا، یہ گھبراہٹ وطن کے ہر رکھوالے کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی قسمت میں شامل ہے۔ اچھا ایک دن اور ٹھہر جائیں۔ اس ہٹ دھرم نے آسان سی شرط پیش کی جو میں نے مان لی۔ اگلے دن میں روما اور پلوشے کو ساتھ لے کر ایک شو روم میں پہنچا اور ان کی پسند کی کار خرید لی۔ شہر سے واپس آتے ہوئے میں اویس کی کار میں تھا، جبکہ وہ دونوں نئی کار میں لوٹی تھیں جسے پلوشہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ ایک بار پلوشے نے کہا تھا کہ وہ اپنی کار چلانا چاہتی ہے، اور آج اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ عبداللہ کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد کئی خوشخبریوں کے ساتھ میں واپس یونٹ لوٹا تھا۔ تصور صاحب، استاد فیاض، الیاس، شہزاد وغیرہ نے مجھے محبت سے خوش آمدید کہا۔ سردار ابھی تک چھٹی پر تھا۔ یونٹ میں ہفتہ بھر گزارنے کے بعد ایک دن کمانڈنگ آفیسر نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا۔ ذیشان کیسے ہو؟ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ میرا حال پوچھنے لگے۔ میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا، بالکل ٹھیک ہوں سر۔ اس نے مزاحیہ انداز میں کہا، کچھ عہدے داران کہہ رہے ہیں کہ طویل چھٹی نے تمہاری صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا ہے۔ میں اعتماد سے بولا، آپ کل ٹیسٹ لے کر جانچ لیں سر۔ آج سردار خان کی بھی چھٹی سے واپسی ہے، مجھے لگا وہ موضوع تبدیل کر رہے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولے، یقیناً تم اپنے ساتھ اسی کو لے جانا چاہو گے۔ میں سمجھا نہیں سر۔ میں نے حیرانی ظاہر کی۔ انہوں نے اطمینان بھرے انداز میں وضاحت کی، سنا ہے افغان بارڈر پر باڑ لگانے والی یونٹوں کو دہشت گردوں کے سنائپرز کا بہت خطرہ ہے، خاص کر انڈین سنائپرز دہشت گردوں کا ہر اول بنے ہوئے ہیں۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور میرے دائیں کندھے میں کھجلی ہونے لگی۔ یقیناً رینج ماسٹر کے بٹ کا جانا پہچانا لمس میرے کندھوں کو یاد کر رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، کب جانا ہوگا سر؟ وسیم صاحب بولے، پرسوں۔
میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کل کا دن ہم راستے میں گزارنا پسند کریں گے۔ وسیم صاحب نے کہا لگایا، اس کا مطلب ہے عہدیداران کے اندیشے غلط ہیں۔ ان کی مسکراہٹ کو اجازت پر محمول جانتے ہوئے میں نے کہا، شکریہ سر، ہم نے کافی آرام کر لیا تھا اور مادر وطن ہمیں دوبارہ اپنی خدمت کے لیے بلا رہی تھی۔ یقیناً اس مٹی کا ہم پر بہت زیادہ قرض ہے، اور جب تک میری جان میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے میں اس فرض سے آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ بقول شاعر، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور ایک اور شعر ہے، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ شاید پھر کبھی آپ لوگوں کے سامنے اس کے بعد کے واقعات سنانے کا موقع ملے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی موقع نہ دے، لیکن میرے آپ کے ختم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ موت تو اٹل حقیقت ہے۔ البتہ اس عرض وطن کو قیامت کی صبح تک یوں ہی قائم و دائم رہنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم میں مادر وطن پر قربان ہونے کا جذبہ اور حوصلہ موجود رہے گا۔